ایریے سے اگر اس کا جنازہ نکل رہا ہے تو کل تمہارا بھی جنازہ تمہارے گھر سے اسی طرح نکلنا. اگر آج اس کے لاڈلے، آج اس کے پیارے اسے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تو کل تیرے لاڈلے تجھے بھی گھر میں نہیں چھوڑنے لگے. چونکہ یہ امر ربی ہے، حکم شرعی ہے. کوئی بھی مرنے کے بعد مسلمان زمین کے اوپر نہیں رہتا، اسے ضرور کفنایا جاتا ہے اور اسے ضرور دفنایا جاتا ہے. یہ شریعت کا حکم ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت ضرور آنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ڈسپلن بنایا ہے، یہ ایک طریقہ بنایا ہے. اور نبی کا فرمان ہے کن فی الدنیا کأنک غریب، اے ایمان والے دنیا کے اندر تو یوں زندگی بسر کر غریب، جیسے کہ تو غریب ہوتا ہے. غریب کا مطلب کیا ہے؟ جس کے پاس پیسے نہیں، وہ غریب نہیں ہے. غریب کا مطلب یہ ہے کہ تو کسی نئی جگہ پہ چلا گیا ہے، وہاں تجھے کوئی نہیں پہچانتا اور تو کسی کو نہیں پہچانتا. جیسے میں اور آپ یہاں سے کسی کام کی خاطر احمد آباد چلے جائیں، وہاں میں بھی اجنبی ہوں اور وہاں کے لوگ میرے لیے بھی اجنبی ہیں. اب ان اجنبیوں کے درمیان میری زندگی کی ترتیب کیا ہوتی ہے کہ میں اپنا کام کرتا ہوں اور آگے نکلتا ہوں، اپنے مقصد کو حاصل کرتا ہوں اور اگلی گاڑی پہ یا نکل جاتا ہوں یا واپس ہو جاتا ہوں. یہ غریب کا مطلب ہے. اور دوسرے الفاظ میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او عابر سبیل، زندگی دنیا کے اندر یوں گزار جیسے تو مسافر ہوتا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ مسافر اپنی ضرورت کا سامان لے کے چلتا ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں لیتا. اگر زیادہ وہ رکھ لے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ مجھے اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی، میرا وزن زیادہ ہے. وہ کہیں گے کہ بھئی اتنے پاؤنڈ، اتنا تیرا خرچہ ہے، اتنا تیرا جرمانہ ہے. اس لیے وہ غیر ضروری سامان کو اپنے سامان سے نکال کے جدا کر دیتا ہے. تو زندگی ہماری سفر کی ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. اس لیے کہ ہم مختلف سفروں کے بعد یہاں پہنچے ہیں اور یہاں سے پھر ہمارا سفر آگے کو چلنا ہے. اب اور مختلف سفر کیا ہیں؟ آپ اگر میری طرف توجہ فرمائیں تو 2 منٹ کی بات کروں، دیکھیں کھڑک جائے تو توجہ ویسے نہیں رہتی. 2 منٹ کی توجہ کریں گے